اور شیطانی طاقتوں سے مقابلے کا دور شروع ہوتا ہے، تو اس میں ہمیشہ حق والوں کو فتح ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ بہت سے لوگ آج کل پوچھ رہے ہیں، یا اللہ حضرت فلسطینیوں پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ پورا شہر قبرستان بن گیا، لاکھوں شہید ہو گئے۔ یعنی یہ حال ہونے لگا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہ حالات کی خبریں سن سن کر بہت سے مسلمانوں کے دل میں یہ وسوسے آنے لگے، کیا واقعی اسلام برحق ہے؟ کیا اللہ ہے؟ کل مجھ سے ایک صاحب نے یہاں خانقاہ میں کہا، اور ہمارے وہ محترم عزیز بھائی اس مجلس میں موجود ہوں گے، کل مجھ سے انہوں نے کہا کہ حضرت میرے دل میں اتنے برے برے وسوسے آ رہے ہیں، شک ہونے لگا کہ اللہ واللہ کچھ نہیں ہے۔ یہ اسٹیج صحابہ پر بھی آیا تھا بھائی، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات صحابہ پر بھیجے تھے، بلغت القلوب الحناجر وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سخت گرمی کی حالت میں، بھیانک گرمی اور پیدل سفر، پیروں میں چپل بھی اکثر صحابہ کے نہیں، پیر زخمی ہو گئے، اور بہت لمبا سفر، تقریباً 900 کلومیٹر یا 700 کلومیٹر کا، اور کھانا تو چھوڑو، پانی بھی ختم ہو گیا، کہیں راستے میں پانی نہیں، پیاس کی شدت سے سانس اکھڑنے لگی۔ صحابہ کو اپنی اونٹ یا اونٹنیوں کو ذبح کر کے ان کی اوجڑی کے اندر والا پانی پینا پڑا۔ اس وقت صحابہ کرام کے بھی اندر بھی کچھ کے اندر اللہ نے ریکارڈ کیا ہے، اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا۔ اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کی باتوں کو چھپاتے تھے، مگر اللہ نے ہماری تربیت کے لیے ایک اور قربانی صحابہ سے لی کہ بعض صحابہ کی جو نفسیاتی کیفیت تھی اس کو قرآن میں ریکارڈ کر دیا، اور اس میں یہ لفظ بولے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اتنی تکلیفوں کی وجہ سے تم میں سے کچھ لوگ تو اللہ کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے گمان کرنے لگے۔ اللہ ہم سب کو ایسے شدید امتحان سے بچائے۔ اللہ ہم اس امتحان کے لائق بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اہل فلسطین پر اسی طرح کا امتحان آ چکا ہے، مگر کس طرح ہم سلام بھیجیں اپنے ان محبوب لوگوں کے پاس، کیسے بھیجیں وہ سلام کہ ان میں سے ایک کے اندر بھی شاید یہ وسوسہ ابھی تک نہیں آیا۔ وہاں شہید کی بیوی اپنے شوہر کی شہادت کی خبر سن کر کہتی ہے الحمدللہ علی ذالک، الحمدللہ، تمنا پوری ہو گئی۔ شہید کی بہن بات کرتی ہے کسی سے، ٹیلی ویژن چینل والا پوچھتا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، آپ کا بھائی شہید ہوا ہے، اتنا عظیم قائد شہید ہوا ہے، اور آپ مسکرا رہی ہیں۔ تو کیا جواب دیتی ہے بہن بھی اور بیوی بھی؟ وہ جواب یہ دیتی ہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے اور شہادت کی موت مرنے والوں کو مردہ مت کہا کرو، فرحین بما آتاہم اللہ، وہ بڑے خوش ہیں اللہ کے پاس۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ تو خوش ہوں اور ہم یہاں غمگین ہوں؟ ان کو یہ خبر ملے گی کہ ہم ان کے گھر والے غمگین ہیں تو ان کی خوشی مان پڑ جائے گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان کو وہاں کوئی غم کی خبر ہماری طرف سے ملے۔ کیا لوگ ہیں! تو یہ امت جب ظلم و تشدد کے شکار ہوتی ہے اور چھٹائی کا عمل ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت مرحلے آتے ہیں۔ پہلے ہی مرحلے میں مکمل فتح مل جائے ایسا اکثر نہیں ہوا کرتا۔ کچھ تجربے سخت مظالم کا نشانہ بننے کے بھی کرائے جاتے ہیں، اور ان تجربوں ہی کے درمیان کھورے اور کھٹے کا فرق واضح ہوتا ہے۔ اگر پہلے ہی دن سے فتوحات ہو تو سارے منافقین ساتھ چلیں، اس لیے پہلے دن سے فتوحات کبھی نہیں ہوتی۔
آج بھی پہلے دن سے فتوحات کی امید وہ لوگ کرتے ہیں جو قرآن پر غور نہیں کرتے، جو اللہ کے بنائے ہوئے ازلی اور ابدی سسٹم کو سامنے نہیں رکھتے، وہ امیدیں رکھتے ہیں کچھ اور وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو نا امید ہونے لگتے ہیں، خوف زدہ ہونے لگتے ہیں۔ کھرے اور کھوٹے کا فرق، ان کو الگ الگ کر دینا، دودھ الگ پانی الگ، یہ ضروری ہوتا ہے آخری غلبے اور فتح کے مرحلے تک قوم کو پہنچانے سے پہلے، تاکہ جب فتح ہو تو وہ فتح یاب اس نظام اس حق کو نافذ کرنے والے لوگوں میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، وہ پیور لوگ ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جد و جہد کے دنوں میں یہ ہدایت اتاری کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، جمع رہنا اور ایک دوسرے کو جماتے رہو، حوصلے بڑھاؤ، ہمت بڑھاؤ، نا امید مت ہونے دو، ایک دوسرے کے قدموں کو جماؤ، خود بھی جمو اور ایک دوسرے کے قدموں کو جماؤ بھی۔ بار بار جب وسوسے آئیں تو یاد کرو ان دلائل کو جن دلائل کی روشنی میں تم نے اللہ کو پہچانا ہے۔ اللہ کمزور ہے؟ کمزور نے سورج پیدا کر دیا، کمزور نے چاند بنا دیا، کمزور نے ستارے پیدا کر دیے، کمزور نے آسمان بنا دیا، کمزور نے یہ دن اور رات کی گردش کا نظام بنا دیا، لاکھوں کروڑوں سیارے پیدا کر دیے، یہ کمزور ہیں؟ جب وسوسے آئیں تو اللہ کی طاقت کے دلیلیں سوچو۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، سوچو یہ سمندر کمزور نے پیدا کر دیا؟ ایک انسان کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہی کافی دلیل ہے اللہ کی طاقتور ہونے پر۔ کن مرحلوں سے گزر کر ہم اور آپ پیدا ہوئے، دو چیزیں کوئی سمجھ لے، ایک اللہ کی قدرت اور ایک اللہ کی سنت، وہ اللہ کو پہچان لے گا، اور جو اللہ کو پہچان لے گا وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ظلم اور کفر کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر گھبرا نہیں سکتا، نا امید نہیں ہو سکتا، حق بات کہنے میں ہچکچا نہیں سکتا۔ میں نے دوسری آیت پڑھی تھی، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ کتنے نبی ہیں جن کے ساتھ اللہ والوں نے مقابلہ کیا ہے حق کے اور انصاف کے دشمنوں کا، جان کی بازی لگائی ہے، جان دینے اور جان لینے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، کسی قیمت پر نہ ان کے اندر وہن آیا، نہ وہ بزدل ہوئے، نہ وہ کمزور پڑے، نہ وہ جھکے، مقابلے کے میدان میں ڈٹے رہے۔ مستقل طور پر میں اپنی محدود علم اور ہمت کے مطابق یہ بات ہر محفل میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، یہ ایک فیصلہ کن دور شروع ہو چکا ہے، اور فیصلہ کن دور میں ظالم طاقتوں کا ظلم و تشدد بڑھتا ہی ہے۔ یہ جو بڑھ رہا ہے یہ اللہ کے ایک بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق بڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کے بغیر چھٹائی نہیں ہو سکتی۔ میں تیسری بار آج کے مجلس میں یہ بات غالباً دہرا رہا ہوں کہ ظلم و تشدد کے بڑھنے سے پہلے ایمان والے اور منافقین سب ملے جلے رہتے ہیں، کوئی پہچان ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب حالات بگڑتے ہیں، جب ظلم بڑھتا ہے، تب امتحان ہوتا ہے کہ ہم میں کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے، کون وہ ہے کہ والذین فی قلوبہم مرض،
کون وہ ہیں کہ جن کے دل میں روگ اور بیماری ہے. دو لفظ قرآن نے بولے ہیں, ایک منافق اور ایک الذین فی قلوبہم مرض. یہ دو الگ الگ کیٹیگری ہیں, الگ الگ درجات ہیں. ایک تو وہ ہیں جو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہیں, انہوں نے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے, مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے کو مسلمان ظاہر کیا. اور ایک وہ ہیں کہ جو ایسے تو نہیں ہیں لیکن دل میں ایمان کی کمزوری کی بیماری ہے. اور آج ہم مسلمان, اللہ کرے کہ میری یہ بات غلط ہو, اگر منافق نہیں ہیں تو الذین فی قلوبہم مرض میں ہماری غالب اکثریت شامل ہے. دلوں کی بیماری, دلوں میں اللہ پر یقین نہیں ہے, دلوں میں شوق شہادت نہیں ہے, دلوں میں آخرت اور جنت اور دوزخ پر یقین نہیں ہے, دنیاوی زندگی کی لذت ہے, موت سے ڈر لگتا ہے. حالانکہ موت ہی وہ پل ہے جس سے عاشق کی ملاقات اپنے محبوب سے ہوتی ہے. صرف ایک ہی پل ہے دنیا میں, عاشق اپنے محبوب حقیقی سے اس پل کو پار کیے بغیر مل ہی نہیں سکتا. میں یہ بات کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ قوموں کی تربیت کے لیے شکست اور فتح, ناکامی اور کامیابی, خوشی اور غم, دونوں طرح کے تجربوں سے گزارا جاتا ہے. یہ اللہ کے تربیتی نصاب کا حصہ ہے. بدر میں فتح ملی, احد میں شکست ملی پہلے, بعد میں احد کی شکست بھی فتح میں تبدیل ہو گئی. شکست و فتح اصل میں نفسیاتی ہوتی ہے. اگر کسی قوم کی ہمت بلند ہے تو وہ شکست کھائی ہوئی قوم, اس کو کہنا غلط ہے. جس کی ہمت بلند ہے, جس کے حوصلے بلند ہیں, جو ظلم کرنا تو بالکل نہیں چاہتی لیکن ظلم کے سامنے جھکنا بھی نہیں جانتی, تو یہ جو نفسیاتی کیفیت ہے یہی اصل فتح ہے. 10 گز زمین پر قبضہ کر لینا یہ اصل فتح نہیں ہے. فتح ہے دل کی کیفیت کی. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اسی کو کہا گیا. ہم اس وقت ایک خاص مرحلے سے گزر رہے ہیں, بار بار میں اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں. اس وقت ہم میں سے ہر ایک کو سب سے زیادہ اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نفسیاتی کیفیت مضبوط رہے, اور وہ مضبوط ہوگی اللہ سے تعلق کے بقدر. اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے نماز کے ذریعے, اچھی نماز کے ذریعے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے ذکر کے ذریعے, اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تلاوت کے ذریعے, کثرت درود کے ذریعے, کثرت استغفار کے ذریعے, صالحین کے پاس اپنی اصلاح کی نیت سے جاتے رہنے سے, اس سے اللہ سے تعلق مضبوط رہتا ہے. اور یہ ایک مسلسل عمل ہے. فجر کے بعد ظہر کی نماز, ظہر کے بعد عصر کی نماز, عصر کے بعد مغرب کی نماز, مغرب کے بعد عشاء کی نماز. ایک دفعہ دعا مانگ لیا آپ نے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا. اس غلط فہمی میں ہم میں سے کوئی نہ رہے. مسلسل, کیونکہ شیطان کی طرف سے شکوک و شبہات اور وسوسوں کے حملے مسلسل ہوتے رہتے ہیں. تو ان حملوں کے تاثر سے بچنے کے لیے اللہ سے بار بار اپنے رشتے کو جوڑنا, بار بار اللہ کو, اس کی ذات و صفات اور قدرت کو یاد کرنا, نبیوں کے واقعات کو بار بار سوچنا,